آج کی سٹوری یوکے میں رہنے والی ایک 17 سالہ لڑکی کی ہے جو کہ 14 جولائی 1986 کو بریڈ فورڈ کے علاقے میں پیدا ہوتی ہے، لیکن اس کی جو پرورش ہے وہ ہوتی ہے ورنگٹن کے علاقے میں۔ اس کا نام شفیلیہ احمد اور وہ ایک پاکستانی کپل، اس کی بیٹی تھی۔ اس کے پیرنٹس سلسلہ روزگار کے لیے ایک عرصہ ہو گیا ہے وہ یوکے میں مقیم تھے، اور یہ بیٹی ان کی وہیں پیدا ہوئی تھی۔ اور اس کے ساتھ بھی وہی ہوا جو کہ اکثر اوقات ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ غیرت کے نام پر اس کو مار دیا گیا۔ اور اس کے بعد پھر 8 سال تک اس کے جو پیرنٹس ہیں وہ قانون کی نظروں سے بچے رہے۔ اور جب پھر گرفتاری عمل میں آئی تو کیسے آئی؟ اس کی جو بہن ہے، اس لڑکی کی جو مار دی گئی تھی، اس نے پولیس کو کیا بتایا کہ اس کے پیرنٹس کو پکڑ لیا گیا، اور پھر جج صاحب نے ان کو کیا سزا دی۔ یہ میں آپ کو ایک بہت ہی دردناک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ بالکل نیا واقعہ نہیں ہے، لیکن آج کل ریسنٹلی دوبارہ یہ یوکے میں میڈیا کی زینت بن رہا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں اتنا پرانا کیس جس میں اس کے پیرنٹس کو سزا بھی ہو چکی ہے، دوبارہ اس کو کیوں جو ہے نا وہ اچھالا جا رہا ہے میڈیا میں؟ تو چلے میں آپ کے ساتھ جو ہے نا اس کی ساری تفصیلات شیئر کرتا ہوں۔ یہ سٹوری ہے افتخار احمد اور اس کی اہلیہ فرزانہ کی، جو کہ یوکے میں مقیم ہے۔ افتخار احمد ٹیکسی چلا کے اپنی فیملی کا جو ہے نا وہ پیٹ پالتا ہے۔ اس کے 5 بچے تھے، 3 بیٹیاں 2 بیٹے، اور یہ جو لڑکی ہے شفیلیہ احمد یہ سب سے بڑی تھی۔ یوکے میں جیسے کہ میں نے پہلے بتایا یہ پیدا ہوتی ہے، وہیں اعلیٰ قسم کی تعلیم حاصل کرتی ہے۔ یہ تعلیم حاصل کرنے کا سلسلہ رہتا ہے 11ویں جماعت تک۔ اس کے بعد پھر اس کی تقدیر میں کچھ اور لکھا ہوتا ہے، اور پھر وہ اس کے ساتھ جو بھی ہوتا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ شفیلی احمد جو کہ بچپن سے ہی ماں باپ کی طرف سے مار کٹائی کا سلسلہ اس کے ساتھ جاری رہا، اور اکثر یہ شکایت بھی کرتی اپنے اسکول میں، کیونکہ جب بھی یہ اسکول جاتی تو لیٹ جاتی، تو اس کے جو ٹیچرز ہیں وہ اس سے پوچھتے کہ آپ لیٹ کیوں آتی ہو۔ ایک دن تو چلیں کسی وجہ سے آپ لیٹ آ گئی، لیکن آپ لیٹ آنا آپ کا معمول بن چکا ہے روزانہ کی بنیاد پہ۔ تو اس نے پھر ایک دن بتایا کہ میری ماں مجھے کہتی ہے کہ اسکول جانے سے پہلے گھر کے سارے کام آپ نے کرنے ہیں۔ اس وقت یہ 9th کلاس میں پڑھتی تھی، چھوٹی تھی جیسے بھی ہے۔ 8ویں میں 9ویں میں یہ سارا سلسلہ اس کے ساتھ جاری رہا، اور اس نے وقتاً فوقتاً یہ شکایات بھی کی کہ اکثر میری ماں مجھے جوتے مارتی ہے، اور مطلب جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئے روز مجھے جو نا مارا پیٹا جاتا ہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، میں کچھ کروں تب بھی، نہ کروں تب بھی۔ والدین چڑچڑاپن کا شکار ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اس کے جو اسکول والے ہیں انہوں نے کوشش کی کہ ہم کسی طریقے سے اس چیز کو جو ہے نا وہ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وقت گزرتا گیا، اور اس کے بعد پھر جب یہ 11ویں کلاس میں گئی تو اس کے والدین نے سوچا کہ یہ ہمارے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے، ہم جو چاہتے ہیں وہ یہ نہیں کرتی۔ اب وہ کیا چاہتے تھے؟ آف کورس وہ اس کی شادی کرنا چاہتے تھے پاکستان میں کسی کے ساتھ جو اس کے ریلیٹیوز ہیں یا جو کوئی بھی ہیں۔ تو یہ لڑکی کہتی تھی کہ سوچنا بھی نہ۔ بہرحال یہ کسی بہانے سے اس لڑکی کو جس کی ایج 16-17 سال تھی پاکستان لے کے آ جاتے ہیں۔ پاکستان آ کے اس کی جو ہے نا چپکے سے شادی جو ہے نا اس کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں۔ یہ لڑکی کہتی ہے کہ میں نے شادی نہیں کرنی، کچھ بھی ہو جائے۔ اور جب گھر والے ضد رہتے ہیں کہ نہیں آپ کو شادی کرنی ہے اور ضرور کرنی ہے، اس کے بعد یہ لڑکی بلیچ پی لیتی ہے، یعنی کہ اس کو گھر میں کوئی چیز نہیں ملتی، بلیچ پی لیتی ہے کہ میں پھر زندہ ہی نہیں رہوں گی۔ شادی تو سوچنا بھی نہ کہ میں پاکستان میں اس لڑکے کے ساتھ کروں گی جس کے ساتھ آپ کرنا چاہتے ہیں۔ میں یوکے میں رہتی ہوں، ابھی فی الحال میری شادی کی عمر بھی نہیں ہے، ایجوکیشن کمپلیٹ کروں گی اور میں جج بننا چاہتی ہوں، اس کے بعد پھر دیکھوں گی کہ میں نے شادی کس سے کرنی ہے۔ گھر والے جن کو یہ پتا تھا کہ یہ لڑکی وہاں پر ان لوگوں سے ملتی ہے جو غیر مسلم ہیں، جو اس کے کلاس فیلو لڑکے ہیں، ان کے ساتھ یہ رہتی ہے، ان کے ساتھ گھومتی پھرتی ہے، تو ان کو کسی صورت یہ گوارا نہیں تھا۔ یہ لڑکی جب بلیچ پی لیتی ہے تو اس کی حالت بڑی خراب ہو جاتی ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں کہ اب تو لڑکی جو ہے نا بچتی ہے، نہیں بچتی، فوری طور پر اس کو لے کے یوکے چلے جاتے ہیں، اس کا علاج کرواتے ہیں۔ یہ فیملی یوکے واپس چلی جاتی ہے، شادی نہیں ہوتی، وہاں جا کے اس کا علاج کرایا جاتا ہے، اور وہاں اس کو ایک اور پیشنٹ پاکستانی لڑکی وہاں پر بیٹھی ملتی ہے جو اس سے پوچھتی ہے کہ آپ نے یہ حرکت کیوں کی پاکستان میں جا کے، کیونکہ اس نے پہلے پوچھ لیا تھا نا اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا تھا کہ پاکستان گئی تھی اور مجھے زبردستی میری شادی کسی کے ساتھ کرنا چاہتے تھے، میں نہیں کرنا چاہتی تھی، پھر میں نے یہ بلیچ پی لی تھی کہ میں زندگی کا ہی خاتمہ کر لیتی ہوں۔ تو وہ جو لڑکی تھی
مسز اسلم، اس کا بھی جو بیان ہے وہ بھی پولیس نے قلم بند کیا جب یہ انویسٹیگیشن چلی۔ اس کے بعد یہ جب یو کے میں چلی گئی تو وہاں جا کے جناب اس کے ساتھ وہی سلسلہ پھر شروع ہو گیا۔ پھر جناب ایک دن ایسا آیا کہ یہ لڑکی مس ہو گئی، گم ہو گئی، اور اس کا اشتہار بھی جو ہے نا وہاں پر چلنا شروع ہو گیا کہ جی اس طرح کی 17 سالہ لڑکی ہے شفیلیہ احمد، اور اس کو کوئی اگر دیکھے تو بتانا وہ مس ہو گئی ہے۔ پولیس نے بھی اس کی تلاش جاری رکھی، اس کے گھر والوں سے پوچھ گچھ کی اور ان کے گھر والوں کو پکڑا بھی گیا، لیکن پھر مناسب ایویڈنس نہ ہونے کے باعث اس کو چھوڑ دیا گیا اور ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی، کیونکہ کچھ ہی دنوں بعد اس کی جو ہے نا وہ باڈی ملی تھی اس لڑکی کی، کینٹ ریور ہے وہاں پر ان کے گھر سے تقریباً 70-75 کلومیٹر دور، وہاں پر کسی طریقے سے کسی نے اطلاع دی تو ایک بہت ہی مسخ شدہ باڈی ملی کسی لڑکی کی، تو اس کو پہچاننا مشکل تھا کیونکہ کافی دیر ہو چکی تھی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کے دانت جو ہے نا اس کا جب ٹیسٹ کیا گیا تو وہ ڈی این اے ٹیسٹ انہی سے ملا جا کے، اور پھر وہ پتہ چل گیا کہ یہ لڑکی ان کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے جو کوئی زیور پہنا ہوا تھا آرٹیفیشل آف کورس یا جو بھی ہے، اس سے بھی پتا چلا کہ یہ لڑکی انہی کی ہے۔ تو یہ جو مسنگ والی رپورٹ تھی وہ تو ہو گئی ختم کہ لڑکی مل گئی ہے، لیکن اس کے بعد جو قاتل ہیں ان کو تلاش کیے جانا سب سے بڑا مسئلہ تھا، پولیس کے لیے چیلنج بن گیا۔ 8 سال گزر گئے، 2003 میں اس کو مار دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد 2011-12 میں جا کے نا تو اس کیس کو اس کو جو نا ری انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے۔ وہ کیسے، اب کیسے پولیس کو پتا چلتا ہے؟ ان کے گھر میں ہو جاتی ہے بعد میں نا ایک ڈکیتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، روبری ڈکیتی ہوتی ہے، تو اس کے جو شواہد ہیں، ان کی ایک بیٹی ہے جس کا نام علیشہ، ان کی ایک بیٹی ہے علیشہ، یہ جو شفیل ہے اس سے چھوٹی، اس کو بھی پولیس پکڑ لیتی ہے۔ پکڑتی اس کو ڈکیتی میں کچھ ایویڈنس لینے کے لیے ہے، کچھ انویسٹیگیشن کرنے کے لیے، لیکن اس دوران وہ پولیس کو بتا دیتی ہے کہ مجھے پتا ہے میرے پیرنٹس نے میری بہن کو مارا ہے 2003 کو، یہ بیان دے رہی ہے 7-8 سال بعد۔ پولیس جو ہے نا وہ چکنی ہو جاتی ہے کہ اچھا، پولیس جو ہے نا وہ اس کی بیان کو قلم بند کر کے شواہد لے کے اس کے بعد پھر جناب ان کے پیرنٹس کو اریسٹ کر لیتی ہے، اور پہلے تو یہ مانتے نہیں ہیں کہ ہم نے ایسا کچھ کیا ہے، لیکن جب پولیس کیا کہتے ہیں اس کو ایک چھوٹا سا بھی کوئی شواہد مل جائے تو وہ اگلوا لیتی ہے۔ بہرحال مان گئے، چاند ہی دنوں میں جو ہے نا یہ دونوں میاں بیوی مان گئے کہ ہاں اس کو ایسے مارا گیا ہے۔ پھر جناب جج صاحب نے میرٹ پہ فیصلہ کرنا تھا۔ ایک ایسی لڑکی جو کہ یو کے کی سٹیزن تھی، یو کے کی شہری تھی، اس کو صرف ٹین ایجر، ابھی اس کی ایج بھی 18 سال نہیں تھی، تو اس کو اس لیے مار دیا گیا کہ ہم اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ نہیں مانی۔ جو کچھ بھی ہے آپ اندازہ کریں کہ اس کو مار دیا۔ یو کے میں رہتے ہیں، یو کے میں فیملی آپ کی جو ہے نا وہ پروان چڑھے، لیکن جو رسم و رواج ہیں جو وہی جہاں ہم نے کرنا ہے اس کا رشتہ وہی ہو، تو بھائی باہر کے ملکوں میں پھر ایسا نہیں چلتا، پھر اپنے بچوں کو لے کے پاکستان آ جائیں۔ میں بالکل نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے بچوں کی جو ہے نا خواہشات مانے نہ مانے، میرا کوئی حق نہیں ہے، لیکن وہاں ایسا نہیں چلتا، وہاں اس کے قانون کے مطابق چلنا پڑتا ہے جس کے ملک میں رہ کے آپ رزق کما کے کھاتے ہیں۔ جج صاحب نے پھر دونوں کو 25-25 سال کے لیے جیل بھیج دیا، اور ابھی وہ جیل کے سلاخوں کے پیچھے ہیں، دونوں میاں بیوی۔ بچے جو ہے نا وہ جیسے بھی ہیں ان کے، لیکن یہ دونوں میاں بیوی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ اب یہ واقعہ کیوں پٹ اپ ہو رہا ہے، دوبارہ کیوں ہو رہا ہے، حالانکہ سزا ہو چکی ہے؟ وہ اس لیے کہ اب بہت سارے کچھ ایسے کیسز پاکستانیوں کے خلاف یو کے میں پچھلے کچھ سالوں میں ہوئے ہیں، ان میں اس طرح کے ملتے جلتے کیسز بہت زیادہ ہیں، جس میں لڑکیوں کو صرف اس لیے مار دیا جاتا ہے کہ جی اس کی شادی کزن کے ساتھ کرنا چاہتے تھے، یا وہ لڑکی جو ہے نا وہ آوارہ پھرتی تھی، یا کچھ بھی کہہ کے۔ تو وہ جناب جب اس طرح کے کیسز ہوئے ہیں نا، اور پے در پہ کیسز ہو رہے ہیں، ابھی تھوڑے دن پہلے 10 سالہ ایک لڑکی تھی، اس کے ساتھ ایسا ہوا، وہ بھی پاکستانی، اس کے جو ہے نا ماں باپ تھے، ماں مترئی سی، پیو سکا سی، تو سکے نے بھی جو ہے نا متریانہ ود کام کیتا، مار چھڑی، وہ بھی دونوں میاں بیوی جو ہے نا وہ اس وقت جیل میں ہے۔ تو یہ اس لیے پٹ اپ دوبارہ میڈیا کر رہا ہے کہ یہ اگر نکیل نہ ڈالی گئی تو آئندہ بھی آنے والے دنوں میں جو بیچاری لڑکیاں ٹین ایجر ہیں ان کو اس طرح گھریلو جو ہے نا وہ ظلم و ستم کا نشانہ کب تک بنایا جائے گا؟ کب تک یہ لوگ جو باہر کے ملکوں سے آ کے یو کے میں سیٹلڈ ہیں، یہ اپنے فرسودہ رسم و رواج کب تک اس ملک میں جو ہے نا وہ پروان چڑھاتے رہیں گے؟ یہ وہ کہتے ہیں۔ تو اس لیے دوبارہ جو ہے نا اس کو ایک ایگزامپل بنانے کے لیے دوبارہ اس کو شیئر کیا جا رہا ہے۔ لوگ اس کو جو میڈیا جو ہے نا میڈیا پہ آپ گوگل پہ سرچ کریں تو آپ کو اس کی بہت ساری ڈیٹیل سامنے آ جائیں گی۔ صرف وجہ یہی ہے
کہ ظلم کی یہ داستانیں بند کی جائیں. یہی وجہ ہے کہ اب جناب یو کے جو نا وہ پابندی لگا رہا ہے کزن میرج پر, کہ خاص طور پر یہی ہوتا ہے نا کہ جناب پھپھی دا منڈا یا ماسی دا منڈا یا تائے دا منڈا یا چاچے دا منڈا وہ کڑی ویانی ہے, کڑی یو کے کی ہے یا یورپ کی ہے اور وہ رہتا ہے پاکستان میں, صرف اس لیے اس کی شادی کرنی ہے کہ انہوں نے بھی حالات سدھر جان, منڈا باہر ٹور جائے, تو قربانی کا بکرا بنے گی لڑکی. اللہ تعالیٰ سب کی عزتیں محفوظ رکھے, جہاں رہے خوش رہیں. اورنگزیب کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.